یہ جو خیر والا پہلو ہے نا، دوسروں کی بھلائی کا، دوسروں کی نعمت پر خوش ہونے کا، کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے اس کو دعائیں دینے کا، اس کو مبارکباد دینے کا، اور دل اپنا صاف رکھ کے، نیت کلیئر کر کے اپنے رب کا بھی شکر ادا کرنا اور اس کا بھی حوصلہ افزائی کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور اس محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا، بے شک وہ انسان تو انسان، وہ چیونٹی کیوں نہ ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، تو چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم فٹافٹ جگہ کو چھوڑ دو، راستوں سے ہٹ جاؤ، سڑکوں سے علیحدہ ہو جاؤ اور اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ کر تم کچھ نہیں جاؤ۔ نہ اس نے پیسہ لگایا، نہ اس نے چیونٹیوں کو اٹھا کے بلوں میں داخل کیا، نہ ان کا سامان اٹھا کے کوئی شفٹ کیا، کچھ نہیں، صرف مشورہ دیا خیر کا۔ اللہ رب العالمین نے اس خیر کو اتنا پسند فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے اندر اس کا حصہ بنا دیا۔ اس چیونٹی کا نام لیتے ہیں نمل تو اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کیسا کمال ہے وہ رب جو ایک چیونٹی کے اچھے مشورے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کا بندہ جب دیگر بندوں کی مدد کرتا ہوگا، ان کے ساتھ شفقت کرتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے جب سحری تیار کرتی ہے، وہ اس لیے تیار کرے کہ میرا رب راضی ہوتا ہے، میرے رب نے میرے اوپر فریضہ عائد کیا ہے، ان کی پرورش کروں گی، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اس کا وہ ایک ایک عمل کتنا عظیم عبادت بن جائے گا۔ بس تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرنی ہے، کام وہی ہیں ہم جو روٹین میں کر رہے ہیں، نیت کی اصلاح کرنی ہے۔ کسی کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ اس کو کیوں یہ نعمت مل گئی، خوش ہونا ہے کہ یا اللہ تیری تقسیم ہے، تیرا فضل ہے، یا اللہ اگر تو اس کو دے سکتا ہے تو تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس رب سے مانگنا چاہیے، لیکن کسی کو ملے ہوئے پر کوئی شک کرنا، اعتراض کرنا، یہ حسد ہے، یہ بربادی ہے۔ اسی انداز سے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر یہ جو قرآن نازل ہوا اور ہمارے حفاظ قیام کے اندر اس کو سنا رہے ہیں، اس کے اندر وہ واقعہ بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے کہ ایک نوجوان جب اپنے علاقے سے بے دخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر اگر رہتا ہے تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دور دراز کے علاقے میں چلا جاتا ہے، وہاں پر کوئی واقف کار نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے ان افراد کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ یہ بیچاری پریشان لڑکیاں ہیں، کیسے محنت کریں گی، کیسے پتھر کو ہٹائیں گی، کیسے اس کنویں میں سے پانی نکالیں گی، میں جو ادھر فارغ بیٹھا ہوں میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ ان کی مدد کرنے سے اللہ رب العالمین نے احسان کیا فرمایا کہ جس کا واقف کوئی نہیں تھا اس کو وہاں سے بیوی عطا کر دی، جس کو رہنے کے لیے چھت مہیا نہیں تھی اس کو مقام دے دیا، اور دعوت کے لیے ایسا شاندار ماحول دے دیا کہ وہاں پر رکاوٹ ہی کوئی نہیں چھوڑی اللہ نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہم کرتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سامان اٹھا رہا ہے لیکن زیادہ بوجھ ہے، موٹر سائیکل پہ اس نے پیچھے باندھا ہوا، ایک سائڈ پہ سلپ ہو گیا، گرنے کا خدشہ ہے، میں چند سیکنڈ بریک لگا کے اس کے سامان کو اگر سیدھا کر دیتا ہوں تو اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہمارے ذہن بنا دیے گئے کہ یہ پیسے ہوں گے تو پھر نیکی ملے گی، یا عبادت کریں گے تو پھر نیکی ملے گی۔ چلتے چلتے راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، جھاڑی پڑی ہوئی ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیا، اللہ وہاں پر نیکیاں دے دے گا۔ کیوں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کون آنے والا ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے کہ کوئی بھی گزرے گا میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ جو انسانیت کی بھلائی کا سوچنے والا ہے اور تھوڑی سی محنت کر کے اس کو ہٹا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بہت زیادہ راضی ہوتا ہے اور پیغمبر رحمت علیہ السلام کی سنت پر وہ عمل کرتا ہے۔ یہ دین اسلام ہے
بڑے بڑے معاملات میں الجھنے سے پہلے ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہم توجہ کر لیں. ہر بندہ، یہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ یہاں پر جو ہے یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے. کوئی یہ کام کر رہا ہو تو کہتے ہوئے کی گل ہے تم آج آپ یہ چوڑی والا کام شروع کر لیا ہے. بجائے اس کے کہ حوصلہ افزائی ہو کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ماشاءاللہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ان کے راستے سے تکلیف کو دور کر رہے ہیں، رکاوٹ کو ہٹا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عظیم کام ہے، باقی کو بھی کرنا چاہیے، میں بھی انشاءاللہ کروں گا. حوصلہ افزائی ہوگی تو دیے سے دیا جلے گا، چراغ سے چراغ جلے گا، ہر کوئی اچھے کام کرے گا. اور جب ایک اس پر تنقید کرے گا، اعتراض کرے گا، ہوتے ہیں نا اعتراض کرنے والے بھی، یہاں پر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آپ کے سامنے کئی اعتراضات آئے ہوں گے، تو وہ اعتراض کرنے والا ڈی مورال کرتا ہے، حوصلہ شکنی کرتا ہے، اس کام کو روکتا ہے. ہاں اگر کوئی اصلاح کے لیے کہے کہ جی یہ تو آپ کر رہے ہیں، اس سے مزید بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بھی کریں، میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، یہ وسائل مہیا کرتا ہوں، یہ افراد مہیا کرتا ہوں، مل کے کرتے ہیں، وہ نیکی ہے. لیکن نہ خود کرنا نہ کسی کو کرنے دینا، وہ اصل میں وہ تکلیف ہوتی ہے جو پیچھے میں نے بتایا کہ حسد کی، کہ میں تو کر نہیں سکا تو یہ کیوں کر رہا ہے، میں اتنی عرصے سے آنے جانے والا اور یہ کل آ کے تو اس نے ایسا شاندار کر دیا، کیوں کیا اس نے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ جو تکلیف ہے نا حسد کی، وہ نیکیوں کے اوپر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے اور اس کا دل اڑتا رہتا ہے. اور جو خیر اور بھلائی والا ہے وہ بندہ نیکی کے راستے تلاش کرتا ہے کہ اچھا یہ بھی نیکی میرے مقدر میں اللہ کر دے، یہ بھی کر دے، اور کچھ نہیں ملتا تو مسواک لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے یہ. کیوں جی، فائدہ اپنا ہے نا، دانت اپنے صاف ہونے ہیں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ہر وضو کے ساتھ اس کو لازم قرار دے دیتا. تو کوئی بھی کام اسلام میں چھوٹا نہیں ہے، اس کا بڑا اجر ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. تو ہم اجر کی نیت کے ساتھ ان کاموں کا آغاز کریں، پھر دیکھنا انشاءاللہ ہمارے روزے کیسے پرتاثیر ہوتے ہیں. پھر عید کے بعد ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے کہ یار رمضان میں تو وہ مسجد میں ہوتا تھا تو آج یہ. سادہ سی پہچان یاد رکھے، بات سخت کرنے لگا ہوں. جو بندہ عید والے دن ظہر کی نماز کے اندر مسجد میں موجود ہوگا تکبیر اولا ٹائم، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، جو بندہ غیر حاضر ہوگا وہ سمجھنا میرے روزے گئے. جس بندے کو اللہ توفیق دے دے عید والے دن نمازیں پڑھنے کی اور بعد کے اندر اس تسلسل کو جاری رکھنے کی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے میرے روزے قبول کر لیے ہیں. اعمال کی قبولیت اکثر پوچھتے ہیں جی میری نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ کام ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. سادہ سی پہچان ہے کہ جب ایک نیکی آپ کریں اس کے بعد مزید نیکی کہ اللہ توفیق دے دے تو سمجھنے پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے. اور اگر مزید نیکی کی توفیق سلب ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ نے اٹھا کے منہ پہ دے مارا ہے کہ تیرے اندر یہ خرابیاں تھیں، تیری نیت میں فطور تھا، تو دنیا کو دکھانے کے لیے گیا تھا. تو اپنی اس روٹین کو اس انداز سے ہم نے انشاءاللہ بنانا ہے کہ دنیا جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، ہم نے رب کے لیے کرنا ہے. ایک اور واقعہ نہ سنا دوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. سفر کر رہے تھے، دوران سفر سردی محسوس ہوئی تو کہنے لگے کہ میرا تو چلو کوئی معاملہ روٹین ہے، سفر میں کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ بیچاری جو ہے میری بیوی، اس نے تو پہلی دفعہ اتنا لمبا سفر کیا، سفر کر کے بھی تھکی ہے، علاقے سے باہر پہلی دفعہ جا رہی ہے اور سردی بھی ہے، تو کیوں نہ کوئی سردی کا اہتمام کرو جو سردی سے بچا دے. فرمانے لگے تم یہاں پر بیٹھو، میں ذرا نا یہ پہاڑ پہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی اور انسان، کوئی لشکر، کوئی فوج، کوئی آبادی، کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی آنے جانے والا بندہ نظر آئے، اس سے کوئی چیز مل جائے، کوئی آگ مل جائے، کوئی کپڑا مل جائے جس سے ہم سردی کو کم کر سکیں.
اپنے آپ کو بچا سکیں. بیوی ان کی ہے لیکن خدمت کا جذبہ ہے. اب تمام شوہر اپنی بیویوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنی بیویوں کو کیا راہ دیتے اور کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں. عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اور جی بیوی کا یہ فرض ہے، بیوی کو یہ کرنا چاہیے، بیوی کو یہ کرنا چاہیے. نہیں سوچتے کہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کیا تھا؟ اپنی بیگمات کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا؟ اپنے گھروں کے اندر ان کے روز و شب کیسے تھے؟ ہم نے جس طرح باقی سنتیں دیکھنی ہے نا، یہ گھر کے اندر کی سنت بھی دیکھنی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیوی کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کے لیے، آگ تلاش کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھے. روشنی دیکھی، خوش ہوئے کہ بھی آگ مل گئی ہے، لیکن جب قریب ہوئے تو آواز اللہ دیتے ہیں کہ موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، میں تمہارا خالق ہوں، ذرا جوتے اتار کے آ، سنبھل کے آ، میں تجھے نبوت اور رسالت عطا کر رہا ہوں. اپنی بیوی کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، باقاعدہ مکالمہ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سوال کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین جواب دے رہے ہیں. پیچھے محرکات کیا تھے؟ ایک انسان کی خدمت. جو خدمت کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اس کو بڑی بلندی عطا کرتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. اس سے پہلے آپ دیکھیں 14-15 سال کی عمر کے اندر آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے. جھگڑوں کے اندر جا کے فیصلے کرتے تھے اور لوگ متفق ہوتے تھے کہ اس نے ڈنڈی نہیں مارنی، بات سیدھی صاف ستھری کرنی ہے. لوگ امانتیں رکھتے تھے کہ اس نے خیانت نہیں کرتی. لوگ ان کی بات پہ یقین کرتے تھے کہ ان کی زبان سے غلط لفظ نکل نہیں سکتا. بے وگام کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، بے سہاروں کے سہارا بنتے تھے. اور یہ کام نبوت اور رسالت کے بعد بھی جاری رکھے. ایک بندہ آیا کہ اللہ کے نبی محتاج ہوں، میری کچھ مدد کیجیے. فرمایا گھر میں کچھ چیز ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا. فرمایا سوچو کوئی چیز ہو. کہا جی ایک رنگ سا پڑا ہوا ہے گھر میں لوہے کا، اگر کہتے تو میں وہ لے آتا ہوں. فرمایا جاؤ لے کے آؤ. صحابہ کرام کو فرمایا کہ یا کسی کے کام یہ آ سکتا ہو تو جس کے کام آنے والی چیز ہے اس کے لیے تو مفید ہے، وہ اس کی قیمت بھی دے گا. جس کے کام آنے والی نہیں اس نے کیا پیسے دینے ہیں. ایک نے کہا جی میں تو کب سے تلاش کر رہا تھا کہ مجھے یہ ملے، تو میں اس کو اتنے پیسے دیتا ہوں یا مجھے دے دیں. وہ پیسے لیے، کہا جاؤ بازار میں سے کلاڑا لے کے آؤ. دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بہترین سا نا دستہ لے کے آؤ. اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اندر دستہ لگایا اور کہا کہ جاؤ جنگل میں سے جا کے لکڑیاں کاٹو، ان کو بیچو، اللہ اس میں برکت دے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جس نے ایک کلاڑے سے آغاز کیا، ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے دن بدن اس کو اتنی ترقی عطا فرما دی کہ ہم حیران رہ گئے. تو یہ خیر کے کام، یہ نیکی اور بھلائی اپنی انسانیت کے ساتھ وہ واقف کار ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، وہ محلے دار ہیں. ان کے ساتھ ہم جب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بہت بڑے مقام پہ لے جائے گا. اللہ ہم سے وہ کام لے لے گا کہ جس کا شاید ہم نے تصور ہی نہیں کیا. تو حسد سے بچنا ہے. حسد سے بچ گئے تو زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور جب نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ پھر بہت سے مواقع عطا کرے گا. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہی دعا اور التجا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے اندر اکڑ اور تکبر نہیں ہے، ہم عاجزی کرتے ہیں تیرے سامنے. وہ جس نے سب سے پہلے اکڑ تکبر گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور حسد میں آ گیا کہ جی اس کو کیوں خلیفہ بنایا، میں تو آتا ہوں، یہ مٹی سی ہے، میں آپ سے ہوں. تو سب سے پہلے اللہ نے لعنت اس پر بھیجی شیطان پہ. سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ وہ جی میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کی کیوں ہو گئی؟ حسد کی وجہ سے قتل ہوا.
جہاں جہاں پر آپ برائیاں دیکھیں گے وہاں آپ کو حسد نظر آئے گا، وہ گھروں میں ہو، مساجد میں ہو، مدارس میں ہو، ملکوں میں ہو۔ اس حسد سے اگر ہم بچ گئے تو انشاءاللہ بڑی پرسکون اور بہترین زندگی ہوگی، دل مطمئن ہوگا، پھر عبادات کے اندر بھی ہمارا واقعتاً دل لگے گا اور ہم اور بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر حسد سے ہم نے جان نہ چھڑائی تو ایک رمضان کیا 1000 بھی رمضان آ جائیں کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں مل کے عصر نو اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو نے کن کہنا ہے فیکون، وہ سب کچھ ہو جانا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری خامیاں کوتاہیاں معاف فرما اور ہماری خوبیاں اور نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو، یہ اعلانات ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی گھر میں پریشانی ہے اور فوت شدگان ہیں اور اسی طریقے سے بے اولادوں کے لیے بھی